کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیا ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر کر دیا ہے اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو کافروں کی حقیقت بتلا رہے ہیں، جس میں ایک طرح کی تسلی بھی ہے کہ جن لوگوں کے مقدر میں کفر طے ہو چکا ہے، آپ ان کو کتنا بھی سمجھائیے، آپ ان کو کتنا بھی بتلائیے، جہنم کا ڈر دکھائیے یا جنت کی جو ہے خوشخبری آپ ان کو جنت کی ترغیب آپ ان کو دیجئے، وہ اپنے کفر سے ہٹنے والے نہیں ہیں، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر ایک ایسا زنگ چڑھا دیا ہے جس کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کی اب صلاحیت ہی ان میں باقی نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، جب آدمی کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی مٹ جاتی ہے، اگر توبہ نہیں کرتا اس گناہ کے ساتھ پھر ایک گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، لگتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی حق بات اثر نہیں کرتی۔ جب مسلمان کے گناہوں کا یہ حال ہے تو پھر کفر کے گناہوں کا کیا حال ہوگا؟ تو وہی ہے، قرآن کریم میں اسی کو کہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان کے دلوں کے اوپر رین ایک خاص قسم کا زنگ چڑھ گیا ہے ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ اسی کی تعبیر یہاں پر یہ ہے، ایسی کیفیت اور ایسی حالت ہو جاتی ہے، یہ کان رہتے ہوئے آدمی کوئی بات سن تو لیتا ہے مگر دل تک بات پہنچتی نہیں ہے، آنکھ رہتے ہوئے حقیقی چیزوں کو حقیقت کو دیکھتا ہے مگر دل تک بات پہنچتی نہیں ہے، عقل رہتے ہوئے کچھ بات ٹھیک سے سوجتی نہیں ہے، یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے۔ تو جو آنکھ ہو، کان ہو، عقل ہو مگر دل تک بات پہنچے ہی نہیں تو آدمی کچھ فیصلہ لے نہیں پاتا بلکہ الٹا ہی فیصلہ لیتا ہے۔ اس لیے اب ان کو سمجھانا نہ سمجھانا دونوں برابر ہے۔ جب دونوں کے دونوں برابر ہے تو اے نبی، اے مسلمانوں، ان کو سمجھاتے ہوئے نا امیدی کا شکار مت بنیے کہ کیوں نہیں مان رہے ہیں۔ ماننے کی صفت ختم ہو گئی ہے تو یہ آپ کو مانیں گے کیسے؟ یہ اصل وجہ ہے، آپ کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے، آپ اس کے لیے تو محنت کیے جائیے، مگر یہ امید مت لگا لیجئے کہ مان ہی جائیں گے ورنہ مایوسی آ جائے گی، یہ ماننے والے لوگ نہیں ہوتے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ جب یہ مانیں گے ہی نہیں تو پھر ان کو سمجھانے سے کیا فائدہ، ان کے اوپر محنت کرنے سے کیا فائدہ؟ ان کے محنت کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ کام دو مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، ایک یہ کہ کام ہو جائے، دوسرا یہ کہ مجھے محنتانہ مل جائے۔ اگر کام بھی ہو جائے، محنتانہ بھی مل جائے، ایمان بھی لا لیں وہ اور ہمیں اجر بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ہم کو تو محنتانہ اور اجر اور ثواب اور محنت کے بدلے اللہ کی رضامندی مل جائے گی، اس لیے بھی کام کیا جاتا ہے، وہ تو ملے گا ہی چاہے کوئی ایمان قبول کرے نہ کرے، اس لیے محنت بے فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ پتہ نہیں اس میں سے کس کے دل پر ابھی زنگ لگا ہے، اس قسم کا مہر لگا ہے، اور کس کے دل کے اوپر نہیں لگا ہے، اس کا ابھی کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ کوئی ابتدائی درجے میں ہے، دشمنی میں حد سے آگے نہیں بڑھا۔ بے غلطی کفر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ کفر ہے جو غفلت کی وجہ سے ہے، نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، اور ایک کفر وہ ہے جو عناد کی اور دشمنی کی وجہ سے ہے۔
ابو جہل جو کافر تھا عناد اور دشمنی کی وجہ سے تھا، اس سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، تو اس نے بتایا تھا کہ حق پر ہیں۔ پھر نہ ماننے کی وجہ، نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ ساری سرداری وہی لے جائیں گے، کیا ہماری سرداری ختم ہو جائے گی جب ان کو ہم رسول اللہ مان لیں گے تو ہر بات میں ان کو ماننا پڑے گا، پھر ہم کاہے کو سردار رہیں گے۔ تو یہ ضد اور عناد نہ جاننے کا کفر تھا، یہ اس لیے وہ ایمان نہیں لایا۔ تو جو عناد والے ہیں وہ ایمان بالکل نہیں لاتے، لیکن جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کسی رکاوٹ میں ہیں، کسی دباؤ میں ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں، جب ان کی وہ غفلت ختم ہوتی یا رکاوٹ اور دباؤ ختم ہوتا ہے تو وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عمرو بن العاص، ان کے جو ہے والد، ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ تو بڑے سمجھدار لوگوں میں تھے مگر اسلام قبول کرنے میں اتنی دیری کیوں کی؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا کہیں، بڑے لوگ ہمارے موجود تھے، باپ دادا چچا خاندان کے بڑے، ان کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پائے، لیکن جیسے ان لوگوں کا انتقال ہوا، ان سے پیچھا چھوٹا، ہم ایمان کے اندر آ گئے۔ تو ایک دباؤ کی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے آدمی جو اس میں پڑا ہوتا ہے تو ایمان لا لیتا ہے۔ اب ہم انسانوں کو پتہ نہیں کہ کون غفلت کی وجہ سے خاموش ہے، نہیں سمجھ پا رہا ہے، کون ضد کی وجہ سے، اس لیے ہمیں تو محنت کرنی ہے تاکہ جن کی قسمت میں ہے آنا وہ آ جائیں، اور جن کی قسمت میں نہیں آنا ہے ان کے اوپر حجت کام ہو جائے، اللہ کی بات پہنچ جائے، کل قیامت کے دن ان کو معذرت کے لیے کوئی منہ نہ رہے، کوئی الزام جو ہے اللہ کے اوپر نہ رکھیں، رسول اللہ کے اوپر وہ نہ رکھیں، اور مومنین کے اوپر نہ رکھیں کہ ہمیں بات نہیں پہنچائی گئی۔ اس لیے بات تو بہرحال پہنچانی ہے، بقیہ ان کا مقدر جانے، ان کی قسمت جانے، ان کے کرتوت کی سزا جانے، ان کے اس کرتوت کی سزا جو کفر پر جمے رہ جائیں گے کیا ہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت ہی بڑا عذاب ہے، چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے کہ سمجھا کر چھوڑ دیا جائے گا، آخرت میں بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی، اللہ چھوٹی چیز کو تو بڑی بتلائیں گے نہیں، اللہ جب کسی چیز کو بڑی بتلا رہے ہوں تو وہ کتنی بڑی ہوگی ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہ ایسا عذاب ہوگا، اس میں عذاب کے ایسے ایسے طریقے ہیں، جہنم خود جہنم سے پناہ مانگتی ہے، بعض اس کی کوٹھریاں ایسی ہوں گی کہ جہنم ان کوٹھریوں سے پناہ مانگتی ہے، جی بعض سزا پانے والے اس میں ایسے ہوں گے کہ دوسرے سزا پانے والے ان کی وجہ سے تکلیف میں ہو جائیں گے، اس نے کیا جرم کیا ہے کہ اس کو ایسی سزا مل رہی ہے کہ ہمارا بھی اس میں رہنا دوبر ہے، حالانکہ خود وہ عذاب میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو، آپ کو، ساری انسانیت کو اس عذاب عظیم سے بچائے اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے، جو اس عذاب عظیم سے بچنے کا واحد طریقہ ہے، کوئی دوسرا طریقہ بھی نہیں ہے، کفر سے بچائے اور جو ہے کفر کے اعمال سے بچائے، اللہ ایمان کی دولت سے اور اعمال ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب